السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وآلہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات، مسجد اقصی اور بیت المقدس اور فلسطین کے موضوع پر آج یہ 8واں بیان ہے۔ بیت المقدس کو صلیبیوں سے آزاد کرانے کے بعد بیت المقدس کا اصل محافظ ایوبی خاندان تھا۔ صلاح الدین ایوبی کا خاندان یہ اصل محافظ تھا۔ پھر مصر کی ایوبی حکومت ختم ہوئی اور سن 1260 عیسوی مطابق 658 ہجری میں ممالک کی حکومت قائم ہوئی۔ یہ بھی اسلامی حکومت تھی۔ اس کے بعد پھر ارض مقدس کی پاسبانی عثمانی ترکوں کو سونپی گئی۔ یہ عثمانی ترک سن 1516 عیسوی میں فلسطین میں داخل ہوئے اور 400 سال تک فلسطین عثمانی سلطنت کے ماتحت رہا، اور اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان بہادروں نے، عثمانی ترکوں نے صدیوں تک پورے یورپ کے مقابل سینہ سپر ہو کر بیت المقدس کی پاسبانی کا حق ادا کرتے رہے۔ اب اس موقع پر ایک گندی ناپاک تحریک کا بھی حال سنیں۔ صہیونی تحریک، یہ آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا۔ یہودیوں کی یہ بہت گندی تحریک ہے، صہیونی تحریک۔ یہ ایک سیاسی تحریک ہے، قوم پرست تحریک ہے۔ وہ اس میں صرف یہود ہی کو انسان سمجھتے ہیں، باقی سب کو جو ہے وہ جانور سے بدتر سمجھتے ہیں۔ بہت شدت پسند سامراجی تحریک ہے یہ صہیونی تحریک۔ اس تحریک کا مقصد دنیا کے تمام یہودیوں کو جمع کرنا، اکٹھا کرنا، اور ان کے لیے فلسطین میں ایک قومی وطن قائم کرنا ہے۔ یہ اس تحریک کا مقصد۔ یہ تحریک سب سے پہلی مرتبہ سن 1893 عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ اس کو صہیونی تحریک کیوں کہتے ہیں؟ القدس شہر کے قریب ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کا نام صہیون ہے۔ اسی پہاڑ کی نسبت سے اس تحریک کو صہیونی تحریک کہا جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیت المقدس فتح کیا تھا اور ایک عہد نامہ لکھا تھا، تو اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ کوئی یہودی بیت المقدس میں آباد نہ ہوگا۔ زیارت کے لیے آ سکتے ہیں، رہ نہیں سکتے۔ بیت المقدس میں مسلمان رہیں گے یا عیسائی رہیں گے، یہودی نہیں رہ سکتے۔ یہ انہوں نے عہد نامہ میں لکھا تھا۔ اس اصول پر ہمیشہ عمل ہوتا رہا۔ بنو امیہ کی حکومت آئی، بنو عباس کی حکومت آئی،
صلاح الدین ایوبی کے خاندان کی حکومت رہی، ان سبوں نے اس کو برقرار رکھا، کسی یہودی کو وہاں رہنے نہیں دیا۔ صرف زیارت کے لیے آ سکتے تھے، وہ زیارت کریں پھر چلے جائیں، وہاں رہ نہیں سکتے۔ اور عثمانی ترکوں نے بھی اس کو برقرار رکھا، رہنے نہیں دیا۔ یہودیوں کو بیت المقدس کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت نہیں دی۔ جب سلطان عبد الحمید ثانی نے عثمانی سلطنت سنبھالی تو وہ بھی فلسطین کی طرف یہودیوں کی ہجرت کو روکتے رہے کہ کوئی بھی یہودی فلسطین کی طرف ہجرت نہیں کر سکتا، یہاں آ کے رہ نہیں سکتا۔ انہوں نے ایسا قانون بنایا جس کے مطابق عثمانی سرزمین کی جانب یہودیوں کی ہجرت ممنوع قرار دی گئی کہ جتنی سرزمین پر، جتنے علاقے پر عثمانی سلطنت ہے، اتنے علاقوں میں کہیں پر بھی کوئی یہودی نہیں رہ سکتا۔ زائرین کی حیثیت سے آنے والوں کو فلسطین میں 3 مہینے تک ٹھہرنے کی اجازت تھی، اس سے زیادہ نہیں ٹھہر سکتے تھے۔ یہودی آتے زیارت کرنے کے لیے، لیکن 3 مہینے سے زیادہ وہاں قیام نہیں کر سکتے تھے۔ جب عثمانی یونانی جنگ کا آغاز ہوا اور عثمانی حکومت کمزور پڑ گئی، یہ بڑی لمبی تاریخ ہے، اس وقت سلطان عبد الحمید ثانی کو یہود کی طرف سے بہت بڑے لالچ کی پیشکش کی گئی۔ سوچا کہ اب تو سلطنت جو ہے عثمانی سلطنت بہت کمزور پڑ چکی ہے، اب لالچ میں آ کر کے ہماری بات مان لیں گے، تو بہت بڑے لالچ کی پیشکش کی گئی تاکہ یہود کو فلسطین کی جانب ہجرت کرنے کی اجازت مل جائے کہ یہود فلسطین میں جائیں، وہاں آباد ہو جائیں۔ لیکن کمزور ہو جانے کے باوجود سلطان عبد الحمید کا جواب نہایت واضح اور دو ٹوک تھا۔ انہوں نے ہر قسم کی پیشکش کو ٹھکرا دیا اور کہہ دیا کہ میں فلسطین کی ایک بالشت زمین سے بھی دستبردار نہیں ہو سکتا۔ فلسطین میں ایک بالشت، ایک بتہ، ایک بالشت زمین بھی کسی یہودی کو نہیں دے سکتا، اس لیے کہ یہ میری ملکیت نہیں ہے بلکہ میری قوم کی ملکیت ہے، اور میری قوم نے اس سرزمین کے لیے قربانیاں دی ہیں اور اپنے خون سے اس کو سیراب کیا ہے۔ اسی وقت یہود خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے فکر مند ہو گئے اور اس کے خواب دیکھنے لگے کہ کسی طرح خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہی ہو جائے۔ سلطان عبد الحمید کے رد عمل سے یہود بہت پریشان ہوئے، آپے سے باہر ہو گئے اور سلطان کے خلاف سازشوں کا جال بننے لگے اور ان کو دنیا سے مٹانے کا منصوبہ بنانے لگے۔ یہود دنیا کی سب سے بڑی فتنہ پرور قوم ہے، سب سے بڑی سازشی قوم ہے، سب سے بڑی گندی قوم ہے یہ، یعنی یہود سے بڑی فتنہ پرور اور سازشی کوئی قوم ہے ہی نہیں۔ ہٹلر کی کبھی حکومت تھی، اس کا یہ قول نقل کیا جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں کسی سازش کی جڑ کا سراغ لگانا شروع کرتا ہوں، کوئی سازش ہوتی ہے، سوچتا ہوں اس کی جڑ کا سراغ لگاؤں، اس کے پردے فاش کرتا ہوں، تو ان پردوں کے پیچھے گندا یہودی بیٹھا ہوتا ہے، یعنی یہودی ہی پردے کے پیچھے ہوتا ہے اور اسی کے اشارے پہ سازش ہوتی ہے۔ آج بھی ساری دنیا میں جتنی سازشیں ہو رہی ہیں سب کے پیچھے یہودی ہے۔ اس نے بے شمار یہودیوں کو قتل کیا تھا، 90% یہودیوں کو مار ڈالا تھا، صرف 10% یہودی باقی تھے اس کی حکومت میں۔ کہتا ہے ہٹلر کہ آج تاریخ مجھے برا کہے گی، ظالم کہے گی کہ میں نے لاکھوں یہودیوں کو مار ڈالا، لیکن ایک دن ایسا آئے گا جب لوگ میرے فیصلوں سے اتفاق کریں گے۔ میں نے 90% یہودیوں کو ختم کر دیا اور 10% یہودیوں کو چھوڑ دیا تاکہ دنیا یہ بات جان لے کہ میں نے ان کو قتل کیوں کیا تھا۔
تو یہ 10% جو یہودی بچے تھے وہی ہیں جو آج پوری دنیا کو نچا رہے ہیں اپنی انگلی پر۔ بہرحال ان یہودیوں نے ترکی میں سازش شروع کی، ترکی کے اندر سے ہی ایک ترکی انجمن بنائی، اس کا نام انجمن اتحاد و ترقی رکھا۔ پھر اس انجمن نے عثمانی لیڈروں کی ایک تعداد اپنے ساتھ شامل کر لی۔ تھوڑی مدت کے بعد یہ انجمن اقتدار تک پہنچ گئی اور سلطان عبد الحمید کو معزول کر دیا گیا۔ اس طرح سے سلطنت عثمانی کا خاتمہ ہو گیا۔ خیر، ترکی کے موجودہ صدر طیب رجب اردوغان فلسطین کے بارے میں اپنے عثمانی باپ دادا کے کردار کو ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ارادوں میں اور اخلاص عطا فرمائے اور انہیں کامیاب فرمائے۔ برطانیہ نے صہیونی منصوبے کی پوری پشت پناہی کی کہ ساری دنیا کے یہودیوں کو اکٹھا کیا جائے، بیت المقدس میں ان کی حکومت قائم کی جائے۔ یہ تو تحریک ہے، صہیونی تحریک۔ تو برطانیہ نے پوری پشت پناہی کی اور اس کے ایجنڈے کو آگے بڑھایا۔ پھر کیا ہوا؟ 1918 عیسوی میں برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح سے پورا فلسطین، بیت المقدس اور مسجد اقصی سمیت جو ہے برطانیہ کے قبضے میں چلا گیا، اور قبضہ کرنے کے بعد فلسطینی سرزمین کا ایک حصہ صہیونیوں کے حوالے کر دیا۔ یہودی صہیونی تھے، ان کے حوالے کر دیا، جبکہ ایک بارش زمین بھی اب تک کوئی یہودیوں کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، اور فلسطین کا ایک حصہ جو ہے ان کے حوالے کر دیا، اور یہودیوں کے لیے فلسطین کی جانب ہجرت کے دروازے کھول دیے، اور ساری دنیا میں بکھرے ہوئے یہودیوں کو گھسیٹ گھسیٹ کر فلسطین میں آباد کرنا شروع کر دیا۔ سن 1918 عیسوی میں یہودیوں کی تعداد 55,000 سے بڑھتے بڑھتے 1948 عیسوی تک 6,46,000 تک پہنچ گئی۔ آخرکار پھر وہ دن آیا کہ 14 مئی سن 1948 عیسوی کی شام صہیونیوں نے یہودی ریاست اسرائیل کا اعلان کر دیا۔ ایک نیا ملک، نئی ریاست اسرائیل کے نام سے جو ہے قائم کی، اور اس کا اعلان کر دیا، اور صہیونی تقریباً 77% فلسطین کی سرزمین پر قابض ہو گئے۔ فلسطین کی سرزمین کا 77% علاقہ جو ہے ان کے قبضے میں گیا۔ طاقت کے زور سے انہوں نے 8 لاکھ فلسطینی باشندوں کو ایک علاقے سے نکال کر ملک بدر کر دیا جس پر انہوں نے اپنی ریاست قائم کی تھی، جبکہ اس حصے پر رہنے والے فلسطینی باشندوں کی کل تعداد 9,25,000 تھی۔ سن 1948 کے اختتام پر فلسطینیوں کی مجموعی تعداد 14 لاکھ تھی۔ فلسطین کی لمبی تاریخ میں ہر انصاف پسند کے ذہن میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا رہا ہے کہ یہ دنیا کی طاقتیں، یا عالمی طاقتیں، امریکہ، برطانیہ وغیرہ، انہوں نے کیسا انصاف کیا کہ صہیونی منصوبے کو عملی جامہ پہنانے میں سب ایک ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، کسی نے انکار نہیں کیا، اور اقوام متحدہ نے اسرائیل کو کیسے تسلیم کر لیا جس نے ایسی سرزمین پر اپنی ریاست قائم کی ہے جس پر اس نے غاصبانہ، ظالمانہ، جابرانہ قبضہ کیا ہے، اور وہاں کے اصل باشندوں کو بے وطن کر کے ارض فلسطین کے 77% حصے پر قبضہ کر رکھا ہے۔ یہودیوں نے 1948 عیسوی میں مغربی القدس پر بھی قبضہ کر لیا، یعنی بیت المقدس شہر کا جو مغربی پچھمی علاقہ ہے اس پر قبضہ کیا، اور وہ اسی وقت سے اس کی اسلامی شناخت ختم کر کے یہودی رنگ میں رنگنے پر لگے ہوئے ہیں۔ جتنی اسلامی نشانیاں اسلامی شناخت سے سب کو مٹا رہے ہیں۔
اور 1967 عیسوی میں صہیونیوں نے مشرقی القدس پر بھی قبضہ کر لیا، جو پوربی علاقہ تھا القدس کا اس پر بھی قبضہ کر لیا، اسی میں مسجد اقصی بھی شامل ہے، اور اسی وقت سے مشرقی القدس کی اسلامی شناخت کو ختم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے۔ سن 1967 عیسوی میں جب پوربی علاقے کو قبضہ کیا اس پر، اور مسجد اقصی میں یہود جب داخل ہوئے تو یہود نے مسجد اقصی میں داخل ہو کر اس کے تقدس کو پامال کیا۔ وہ غرور اور تکبر اور نہایت بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس طرح کے نعرے لگا رہے تھے کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ یہ مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ اونٹ پہاڑ کے نیچے آ گیا، معاذ اللہ محمد کا دین اب مٹ گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ کہتے تھے کہ محمد کا دین اب مٹ گیا، محمد مر گیا، اپنے پیچھے عورتیں چھوڑ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ جو کہتے تھے کہ وہ تو انتقال کر گئے، اپنے پیچھے عورتیں چھوڑ گئے، اس کے ذریعے عربوں کی کمزوری اور شکست کا مذاق اڑا رہے تھے، چیخ چیخ کر چلا رہے تھے خیبر خیبر، یعنی یہ خیبر کا انتقام ہے کہ کبھی خیبر سے مسلمانوں نے یہودیوں کو نکالا تھا، اب ہم یہاں سے مسلمانوں کو نکال رہے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ قتل عام ہوا، کتنے لاکھ کو جو ہے ان کے گھروں سے نکال کر ان کے گھروں کو یہودیوں کے قبضے میں دے دیا گیا، کتنا ظلم و ستم ہوا۔ اور اس کے علاوہ بیت المقدس شہر میں جتنے بھی اسلامی آثار سے سب مٹائے جانے لگے اور سب کو یہودی رنگ میں رنگا جانے لگا۔ مسجد اقصی میں آگ لگائی گئی، یہاں تک کہ جو ہے نور الدین زنگی کا جو ممبر تھا جو صلاح الدین ایوبی نے فتح کے بعد رکھا تھا اس کو بھی جو ہے جل گیا۔ اور مسجد اقصی کے نیچے سرنگیں بنائی گئیں، اتنی گہری سرنگیں کہ پوری مسجد اقصی اور مسجد قبۃ الصخرہ جو ہے کوئی زلزلہ آئے تو اچانک خود ہی بیٹھ جائے، گرانے کی باری ہی نہ آئے۔ یہ ایک لمبی داستان ہے کیا ظلم و ستم ہوا۔ بہرحال القدس اور فلسطین میں مسلمان مسلسل مسجد اقصی کی حمایت اور حفاظت کے لیے آرام، نیند اور ہر چیز قربان کر رہے ہیں، ہر قسم کے صہیونی ظلم اور طاقت کے مقابلہ کر رہے ہیں۔ ہم نے اس سے پہلے ایک حدیث آپ کو سنائی تھی کہ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے کہ ایک گروہ میری امت کا ہمیشہ حق پر قائم رہے گا، حق کے لیے لڑتا رہے گا۔ جو پوچھا صحابہ نے کہ وہ کہاں پر، تو فرمایا بیت المقدس اور اس کے آس پاس۔ اور یہ تحریک حماس جو ہے یہ غاصب اسرائیلی دشمن کے سامنے آج بھی سینہ سپر ہے۔ یہ حماس ایک تحریک ہے، اسلامی تحریک، یہ حرکت المقاومت الاسلامیہ کا مخفف ہے۔ حرکت المقاومت الاسلامیہ اس کا مخفف ہے حماس۔ اس تحریک کی بنیاد 15 دسمبر سن 1987 عیسوی کو شیخ احمد یاسین شہید نے دوسرے قائدین کے ساتھ ڈالی تھی۔ صہیونیوں نے ان کو 22 مارچ سن 204 ہجری میں شہید کر دیا۔ وہ نماز فجر پڑھ کے گھر واپس آ رہے تھے، راستے میں شہید کر دیے گئے۔ ان کے بعد قیادت کی ذمہ داری شیخ عبدالعزیز نے سنبھالی، لیکن اسرائیل نے ان کو بھی 17 اپریل سن 2004 کو شہید کر دیا۔ اس کے بعد تنظیم کے سیاسی شعبے کے سربراہ کی حیثیت سے شیخ خالد ذمہ داری ادا کر رہے ہیں، اور شیخ اسماعیل غزہ میں فلسطین کے وزیر اعظم کی حیثیت سے فرائض انجام دے رہے ہیں، کیونکہ جو بچے کچھ مسلمان ہیں اور ان کا جو دارالحکومت جو ہے غزہ میں ہے، اور بیت المقدس کو تو اسرائیل نے اپنا دارالحکومت بنا لیا ہے۔ تو ارض فلسطین کے بارے میں جو آیتیں ہیں ہم سنا چکے ہیں آپ کو، جو حدیثیں ہیں سنا چکے ہیں ہم آپ کو، ان کے مطالعے کے بعد ایک مسلمان پر اس سرزمین سے متعلق بہت سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ ہر مسلمان کی غیرت ایمانی اس کو بار بار مسجد اقصی، القدس اور سرزمین فلسطین اور اہل فلسطین کے بارے میں
یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ان کی نصرت اور مدد کی جائے۔ ہر مسلمان اس المناک مسئلے کا تذکرہ کرتا ہے، اہل فلسطین کی زبوں حالی پر خون کے آنسو روتا ہے۔ اگر ہم بیت المقدس کو پامال کرنے والے ظالم صہیونیوں یہودیوں کو براہ راست روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم وہ کام کریں جن کا انجام دینا ہمارے بس میں ہے، جیسے فلسطینی مسلمانوں کی نصرت اور مدد کی سچی نیت کی جائے، جان اور مال کے ذریعے، یعنی دل میں یہ ارادہ کریں، سچی نیت کریں کہ ہمیں جب بھی موقع ملے گا ہم وہاں کے مسلمانوں کی مدد کریں گے، جان کے ذریعے بھی اور مال کے ذریعے بھی ہم ان کی مدد کریں گے۔ روزانہ نمازوں کے بعد اور مخصوص وقتوں میں مسجد اقصی اور اہل فلسطین کے لیے دعا کا اہتمام کیا جائے۔ جو لوگ بولنا جانتے ہیں وہ اپنی تقریروں میں، بیانات میں اس مسئلے کا ضرور تذکرہ کریں۔ جو لکھنا جانتے ہیں اس مسئلے پر لکھیں۔ اسرائیل اور اس کے ہم نواؤں کی مصنوعات کا مکمل بائیکاٹ کریں، یعنی اسرائیل اور اس کی جو ہم نوا ہیں ان کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، تیار کی ہوئی چیزیں، ان کا مکمل بائیکاٹ کریں، اس لیے کہ بائیکاٹ نہ کرنے کی صورت میں ہم اہل فلسطین کا خون کرنے اور اسرائیل کو مضبوط کرنے میں مددگار بنیں گے۔ مالی تعاون کے سلسلے میں مسئلہ فلسطین کے لیے بجٹ متعین کریں، کبھی موقع ملے تو وہاں بھیج دیا جائے۔ بیت المقدس اور فلسطین کی تاریخ کے سلسلے میں خود بھی خوب مطالعہ کریں اور دوسروں کو مطالعہ کرنے پر آمادہ کریں۔ ہر مسلمان اس تصور کے ساتھ ہر لمحہ بسر کرے کہ یہ مسئلہ مسلمانوں کا اہم ترین مسئلہ ہے، مقدس ترین مسئلہ ہے، اور بیت المقدس کو یہودیوں سے آزاد کرانا ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اہل فلسطین کے کارناموں اور ان کی بہادری کے واقعات آپ خود جانیں، اپنے متعلقین کو بتائیں۔ ایک ایک بچے کے دل میں مسجد اقصی اور القدس کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ گھروں میں فلسطین سے متعلق تصویریں، تحریریں آویزہ کریں، جیسے آپ کعبہ مقدسہ کی تصویر رکھتے ہیں، گنبد خضرا کی تصویر رکھتے ہیں، ایسے مسجد اقصی کی بھی اور فلسطین کی جو مقدس مقامات ہیں ان کی تصویریں آپ آویزہ کریں۔ فلسطین کے بے یارو مددگار، زخمیوں، یتیموں، بیواؤں، بے گھروں، جیل کی کال کوٹھری میں دردناک سزا پانے والوں اور درندگی کا نشانہ بننے والوں کے لیے مالی، قانونی اور سیاسی ذرائع استعمال کریں جو جس کے اہل ہوں، جو جتنی طاقت رکھتے ہوں۔ بہرحال ہم یہ یاد رکھیں کہ مسجد اقصی کی بازیابی ہر مسلمان پر فرض ہے اور اہل فلسطین اسی صورت میں ثابت قدم رہ سکتے ہیں جب پوری امت تمام وسائل کے ساتھ ان کی پشت پناہی کرتی ہو۔ صرف افسوس کرنے سے کام نہیں چلے گا، افسوس کے بجائے عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے۔ ہم لوگ جب پڑھ رہے تھے اور اس وقت جو ہے چونکہ مسجد اقصی پر بھی قبضہ ہو گیا تھا یہودیوں کا، تو ایک نظم بہت زور و شور سے پڑھتے تھے۔ آج ہم وہ نظم سناتے ہیں، ہم کو ایک ڈائری میں مل گئی، ہم نے اس کو لکھ رکھا تھا۔ گویا مسجد اقصی مسلمانوں کو پکار رہی ہے، مسجد اقصی پکار کے مسلمانوں سے کہہ رہی ہے کہ اے مسلمانوں، اے اللہ کے بندو، اے اللہ کے حبیب کے امتیوں، میں مسجد اقصی ہوں، میں وہ مسجد ہوں جہاں سے اللہ کے پیارے حبیب کی معراج ہوئی تھی، میں مسلمانوں کا قبلہ اولا ہوں، میں وہ مسجد ہوں جہاں پہ اللہ کے حبیب نے امامت کرائی، سارے انبیاء نے ان کی پیچھے نماز پڑھی، میں وہ مسجد ہوں جہاں قبہ صخرہ ہے، میں وہ مسجد ہوں جہاں رات و دن فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، میں وہ مسجد ہوں جو انبیاء کا معبد ہے، جہاں انبیاء عبادت کرتے تھے، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت مریم، یعنی حضرت مریم کے لیے مسجد اقصی کے اندر جنت سے پھل فروٹ آتے تھے۔ میں وہ مقدس مسجد ہوں، اللہ کا پاک مقدس گھر ہوں
مجھ پر یہودیوں نے ناجائز غاصبانہ قبضہ کر لیا ہے، مجھے ناپاک کر رہے ہیں، میری بے ادبی بے حرمتی کر رہے ہیں، اے مسلمانوں اٹھو اور مجھے ان کے ظالم اور جابر پنجے سے آزاد کراؤ۔ جب مسجد اقصیٰ کی یہ پکار، یہ آواز مسلمانوں کے کانوں تک پہنچتی ہے تو اس کی پکار کو سن کر مسلمان کا ایمان مسلمان کو جھنجھوڑتا ہے اور اس کی پکار کا یوں جواب دیتا ہے، اے مسجد اقصیٰ تجھے ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ، اے مسجد اقصیٰ تجھے ہم لے کے رہیں گے، لے کے رہیں گے، تجھے ہم لے کے رہیں گے، اے مرکز دنیا تجھے ہم لے کے رہیں گے، اے نور سراپا تجھے ہم لے کے رہیں گے، اے پاک و مصفا تجھے ہم لے کے رہیں گے، اے نقش تمنا تجھے ہم لے کے رہیں گے، اے قبلہ اولا تجھے ہم لے کے رہیں گے، اے مسجد اقصیٰ تجھے ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم مرد مجاہد ہیں، ڈرے ہیں نہ ڈریں گے، ہم جنگ کے میدان میں پیچھے نہ ہٹیں گے، ہم وقت سے ایمان کا سودا نہ کریں گے، ہم تیرے لیے جان کا نذرانہ بھی دیں گے، اے معبد یکتا تجھے ہم لے کے رہیں گے، اے مسجد اقصیٰ تجھے ہم لے کے رہیں گے۔ مانا کی خطا کار و گنہگار ہیں ہم لوگ، دنیا کی نگاہوں میں بہت خوار ہیں ہم لوگ، کچھ بھی ہیں مگر تیرے وفادار ہیں ہم لوگ، مردان خدا غازی کردار ہیں ہم لوگ، اے خانہ مولا تجھے ہم لے کے رہیں گے، اے مسجد اقصیٰ تجھے ہم لے کے رہیں گے۔ تخریب جو کرتے نہیں دنیا میں وہ ہم ہیں، جو کہہ کے مکرتے نہیں دنیا میں وہ ہم ہیں، مرنے سے جو ڈرتے نہیں دنیا میں وہ ہم ہیں، اے ارفع و اعلیٰ تجھے ہم لے کے رہیں گے، اے مسجد اقصیٰ تجھے ہم لے کے رہیں گے۔ ہر ایک پہ روشن ہے جو عظمت ہے ہماری، ہر ایک کو معلوم حقیقت ہے ہماری، مشہور بہت جرأت و ہمت ہے ہماری، ناقابل تردید شجاعت ہے ہماری، دعویٰ ہے ہمارا تجھے ہم لے کے رہیں گے، اے مسجد اقصیٰ تجھے ہم لے کے رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ تعالی ہمارے اس پاک حرم قدسی کو اور بیت المقدس کو اور فلسطین کو ان ظالم اور ناپاک یہودیوں صہیونیوں کے شر سے، ان کے قبضے سے آزاد فرما کر اس کی پاسبانی سچے وارثوں کے حوالے فرمائے۔ فاتحہ۔